السلام علیکم ویورز، یو آر واچنگ ٹپس اینڈ ریویوز ود این اے۔ رب العالمین کے نام سے شروع۔ ام الیقین بائے سمیرہ حمید۔ ہدا، یہ اس کا نام ہے اور اس کی کھلی چھت کی گرے آڈی کار سگنل کو تقریباً توڑتے ہوئے یونیورسٹی کی طرف جاتے ہوئے اپنی رفتار کو ہوا سے ملا دینے کو ہے۔ امریکیوں کو کوئی چیز اتنا غصہ نہیں دلاتی جتنی تیز رفتار گاڑیاں۔ شکاگو کی سڑک پر اس نے کار کو قابو میں رکھتے ہوئے بے قابو ہو جانے دیا۔ گرلز لائک یو کا والیوم تیز کیا۔ بیک ویو مرر میں اس نے سگنل پر بریک لگانے والوں کو منہ بناتے کھڑکی سے سر باہر نکال کر گالیاں دیتے ہوئے دیکھا۔ مرر میں دیکھ کر ہی اس نے انہیں آنکھ ماری، جیسے وہ اس کی آنکھ ہی تو دیکھ رہے تھے۔ زیر لب گالیاں دیتے ہوئے وہ اس کی آنکھ پھوڑ دینا چاہتے تھے، جو ان کے درمیان سے کار کو ایسے نکال کر لے گئی تھی کہ خود بھی مرنے والی تھی اور ان کی گاڑیاں بھی الٹ دینے والی تھی۔ کار کی رفتار بڑھی تو اس کے بلونڈ بال ہوا کے ساتھ اوپر کی طرف لہرائے۔ فٹ پاتھ پر چلتے کتنے ہی لوگوں نے کھلی چھت کی کار میں بیٹھی اس لڑکی کو دیکھنا چاہا تھا۔ بہت دور سے ہی اس کی شبیہ بتا رہی تھی کہ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی ایٹم بم بیٹھا ہوا ہے۔ ایسے چھچورے لوگوں کو جتنی بھی گالیاں دی جانی چاہیے، دیکھ کر دینی چاہیے، وہ تو بس اسی لیے اسے دیکھنا چاہتے تھے۔ سڑک پر کاروں کو ڈچ کرتے، رفتار بڑھاتے ہوئے اس نے مرر میں سر کو ذرا سا جھکا کر خود کو دیکھا۔ واؤ، کلنگ، اس نے خود پر کمنٹ پاس کیا۔ کار کی رفتار کچھ ایسی اندوہناک ہو چکی تھی کہ فٹ پاتھ پر چلتے بچے کے ہاتھ سے غبارہ چھوٹ گیا، آئس کریم گر گئی۔ سوری کڈ۔ وہ بہت آگے نکل آئی تھی، پھر بھی مرر میں دیکھتے ہوئے ہاتھ لہرا کر بچے سے کہا، جو منہ بسور کر آسمان پر اڑتے غبارے اور زمین پر گری آئس کریم کو دیکھ رہا تھا۔ بچپن کے غم چھوٹے اور تکلیف بڑی ہوتی ہے۔ بچے کے فیس کے تاثرات نے اسے مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ مسکرانے کے لیے اسے بہانوں کی ضرورت نہیں رہتی تھی، اس کے پاس سب یقین موجود تھے۔ وہ کیسی بھی اسٹوڈنٹ رہی تھی لیکن کانووکیشن تقریب کو پوری اہمیت دینا چاہتی تھی۔ ایگزامز کا دریا انہوں نے تیر کر نہیں، جل بھن کر پار کیا تھا۔ دنیا میں 4 سیزن موجود تھے تو دنیا والوں کو 5واں سیزن، ایگزام سیزن، دریافت اور ایجاد کرنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ سردیوں میں ٹھنڈ لگنے کا صرف خطرہ رہتا ہے، جبکہ ایگزام سیزن میں موت پڑنے کا امکان عام دنوں سے کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ چند ایک لائق اسٹوڈنٹس کو چھوڑ کر سب فوتونیا یعنی موت نمونیا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہی سیزن جس سیزن میں برے سے برے اسٹوڈنٹ کو منہ لگانا پڑتا ہے کہ کیا پتہ وہ ایگزام میں کسی کام آ ہی جائے۔ تو ایگزام اس نے کیسے بھی دیے تھے۔ کانووکیشن کی تقریب کے لیے اس نے ایسی تیاری کی تھی جیسے اقوام عالم کے لیڈر کی حیثیت سے کل عالم کے سامنے تقریر کرنی تھی۔ اقوام ناکارہ عالم کی لیڈر ہدا کی آڈی یونیورسٹی حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ اس کی کار سے کچھ اسٹوڈنٹس بس ہلاک ہوتے ہوتے بچے تھے۔ انہیں سوری کہتے ہوئے وہ پارکنگ میں کار کو پارک کر چکی تھی۔ ڈیش بورڈ سے مرر نکال کر اس نے ہاتھ میں لیا اور سب سے پہلے اپنے بال سیٹ کیے۔ کار سے باہر نکل کر گلاسز اتار کر لپ گلوس کا ایک کوڈ کیا۔ مرر کو کار کی سیٹ پر اچھال دیا۔ اس کے موبائل پر اس کی فرینڈز کی کال آ رہی تھی، اس نے کال پک کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ ڈائر کی پنک فراک کی دونوں پاکٹس میں اس نے اپنے ہاتھ زن کیے، خود کو اپنی چال کو ڈائر کے ڈریس کے مطابق کوڈ کیا۔ ہر لباس کی ایک چال ہوتی ہے۔ ڈائر کے ہر ڈریس کی چال شاہانہ تھی اور وہ ہر چال پر قادر تھی۔ فراک کی بیک وی شیپ میں کمر تک بیک لیس تھی۔ اس وی میں بیک نیکلیس کی لمبی چین ہلکورے لے رہی تھی، جس کے آخری کنارے لگا سفید پینڈولم اس کی چال کے ساتھ ساتھ ڈول رہا تھا۔ کمر اور شانوں کو سیدھا رکھ کر، ٹھوری اور چہرے کو غیر محسوس خم دیتے ہوئے، ہائی ہیلز میں مقید اپنے پیروں کو اس نے روش کی سمت بڑھا دیا۔ دھوپ میں چمکتا اس کے بالوں کا ملا جلا گہرا سنہرا رنگ، آنکھوں پر رکھے گلاسز، تنی ہوئی گردن اور اٹھی ہوئی ٹھوڑی، وہ حسن اور فیشن کی دنیا میں راج کرنے کے لیے بے تاج بنی تھی۔
ہیل کی ٹک ٹک روش پر سنائی دے رہی تھی۔ راستے میں آنے والا ہر اسٹوڈنٹ ترچھی یا ٹیڑھی نظروں سے اسے دیکھنے کی کوشش یا جسارت کر رہا تھا کہ دیکھ بھی لیا جائے اور پکڑا بھی نہ جائے۔ وہ اکیلی ہی یونیورسٹی میں خوبصورت لڑکی نہیں تھی، لیکن وہ اکیلی ہی اتنی پاپولر اور فیشنیبل تھی۔ اس کے پاس دولت کی کمی تھی، نہ ہی اس کے استعمال کے طریقوں کی۔ ساری یونیورسٹی جانتی تھی کہ وہ اور اس کے گروپ کی ہر لڑکی یونیورسٹی صرف اس لیے آتی ہے تاکہ وہ اپنا آپ دکھا سکیں۔ ان جیسا ٹرینڈ سیٹنگ فیشن کر کے گھر میں بیٹھنا کون پسند کرے گا؟ اس لیے وہ گھر نہیں بیٹھتی تھی، اپنی نمائش کرتی رہتی تھی۔ اسے پڑھنے لکھنے یا ڈگری لینے سے کیا مطلب ہو سکتا تھا بھلا؟ نہ اسے جاب کرنی تھی، نہ اسکالرشپ لینا تھا، نہ ہی یونیورسٹی ڈین سے شانے پر تھپکی اور ویل ڈن کی سرگوشی۔ ایسا تو مذاق بھی نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ اگر پیسہ زندگی کا مسئلہ تھا تو یہ مسئلہ اس کے والدین حل کر چکے تھے۔ اگر زندہ رہنے کے لیے کسی کریئر کا ہونا ضروری ہے تو وہ یہ کریئر بھی حاصل کر چکی تھی، انجوائمنٹ کریئر۔ ابھی وہ صرف 22 سال کی تھی اور اس نے آدھی دنیا کو اپنے آگے لگا لیا تھا، باقی کی دنیا کو وہ اپنے پیچھے رکھتی تھی، جو بچ جاتی تھی اسے جوتی کی نوک پر۔ پھر ان کی زندگیوں کے مقاصد کیا ہو سکتے تھے بھلا؟ ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان بننا، یہ سب انہیں پتھر کے زمانے کی باتیں لگتی تھی۔ جب اڑانے کے لیے پیسہ موجود تھا تو اس پیسے کو کمانے کی کیا ضرورت تھی؟ زندگی مخمل کی سیج تھی تو اس پر مقصد کے ٹاٹ کا پابند لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ پاکٹس میں ہاتھ دیے بچ جانے والی دنیا کو ہیل کی نوک سے مسلتے ہوئے وہ چل رہی ہے۔ اس کی آئیکونک چال، انداز، اٹھان نے اسے اتنا نمایاں کر دیا ہے کہ دنیا کی ہر شے چھپ کر رہ گئی ہے۔ اس ڈریس کا آرڈر اس نے سب سے پہلے دیا تھا، امل کلونی سے بھی پہلے۔ وہ تو عام دنوں میں ایسے ڈریس پہن کر آتی تھی کہ جب وہ انسٹا سٹوری شیئر کرتی تھی تو چند دنوں بعد کوئی نہ کوئی سیلیبریٹی اس کی کاپی کرتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ ایک بار نیوز پیپر میں آرٹیکل بھی آیا تھا کہ شوبز ایکٹریس انسٹا سٹار ہدا کو فالو کر رہی ہیں اور اس کے فیشن ٹرینڈ سے انسپائر ہیں۔ آج کی انسٹا سٹوری تو آگ لگا دینے والی تھی۔ ہیلو ہدا، اس کا کلاس فیلو لائم اس آگ سے جھلسنے آیا تھا۔ پیچھے سے تو وہ بھاگتا ہوا آیا تھا، لیکن اس کے قریب آ کر ایسی نارمل چال چلنے لگا تھا جیسے چلتے چلتے اس پر نظر پڑ گئی تو سوچا ہائے کہہ دوں۔ ہائے! اس نے پاکٹس میں سے ہاتھ نہیں نکالے تھے، سن گلاسز بھی نہیں اتارے تھے۔ مطلب ہائے کر لیا ہے، اب آگے دفع ہو جاؤ۔ تم اگر تھوڑے بہت ضروری تھے بھی تو صرف ایگزامز تک۔ اب تو تمہارا نام یاد کرنے میں 5 منٹ لگیں گے اور پھر بھی چھٹے منٹ میں ہو دا ہیل از ہی نکلے گا۔ تمہیں بیک سے دیکھا تو ایسا لگا جیسے کیلی جینز جا رہی ہے۔ پھر سوچا اس کا ہماری یونیورسٹی میں کیا کام، بلکہ کسی بھی یونیورسٹی میں کیا کام؟ ویسے تمہارا بھی اس یونیورسٹی میں کیا کام؟ کیا کرتی رہی ہو تم یہاں؟ وہ آگے دفع نہیں ہوا تھا، اس کے ساتھ چلتے ہوئے اپنے ذلیل ہونے کے اہتمام کرنے لگا تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک دم سے رکی، پاکٹس میں سے ایک ہاتھ نکالا اور سن گلاسز اتار لیے۔ کیلی جینز؟ تم نے مجھے کیلی کہا؟ اس کی دلکش آنکھوں میں تندی سمٹ آئی۔ کیلی؟ وہ سرجریوں کی دکان، بےہودہ چوزی، تمہیں لگا وہ میں ہوں؟ اس کا اتنا اچھا دن ایسے برے انسان کے منہ لگ کر خراب ہونے والا تھا۔ اس کا باپ مرغا، ماں مرغی اور وہ خود چوزی ہے۔ اینی وے اس کی شہرت نے آگ لگا رکھی ہے، مطلب ہر طرف، اور پیاری بھی بہت ہے وہ۔ لائم؟ شروع میں وہ تو تھوڑا سا سہم گیا تھا۔ پیاری؟ مائی فٹ! مجھے گالی دے دینا، کبھی اس سے میچ نہ کرنا۔ ہونٹوں کو بھینچ کر اس نے خود کو گالی دینے سے روکا۔ اس مہینے وہ ٹائمز کے کور پر بھی آئی ہے، دنیا کی سب سے کم عمر امیر ترین بزنس گرل، دی کیلی جینز۔ اتنی سی عمر میں اس نے کتنا کچھ کما لیا ہے۔ تم نے بھی تو اتنی سی عمر میں کافی کچھ کر لیا ہے۔ مجھے لگا تم اسے پسند کرتی ہو، تمہاری حرکتیں بھی اس سے میچ کرتی ہیں۔ پھر اس کے نام سے چڑی کیوں؟ پہلے وہ سہم رہا تھا، اب شیر ہو رہا تھا۔ میں اپنی صحت کا خیال رکھوں یا نہ رکھوں، اپنے ٹیسٹ کا ضرور رکھتی ہوں۔
تھوڑا خیال تم بھی رکھو اور مجھے گھورنا بند کر کے سامنے دیکھ کر چلو۔ میری ہیل سے الجھ کر گرے تو کچھ کہہ نہیں سکتی کہ ہاسپٹل کے بیڈ سے اٹھو گے یا مردہ ہو کر تابوت سے۔ سن گلاسز اس نے واپس اپنی آنکھوں پر لگائے اور چلنے لگی۔ گرا دو، لیکن کیا ہی اچھا ہو جو دم تمہاری باہوں میں نکلے۔ اوہ خدا، نہ غصہ نہ کرو، ذرا یاد کرو میں تمہارا کلاس فیلو ہوں، پہچانو مجھے۔ پہچان لیا ہے، اپنی طرح کے سنکی اسٹوڈنٹس کے رابن ہوڈ ہو تم، خبیث۔ کیا کہا؟ رابن ہوڈ؟ تم رابن کا نام جانتی ہو؟ واؤ، میں تو تمہیں بالکل ہی جاہل سمجھتا تھا، یعنی کتاب وغیرہ جیسی چیزیں پڑھ لیتی ہو۔ اور آخا خبیث تمہارے منہ سے نکلا تو یہ بھی فیشنیبل، آئیکانک ہو گیا۔ کلنگ، اس نے ریپ سنگر کی طرح ہاتھ سے ہوا کو کاٹتے گھٹنے ٹیڑھے کرتے ہوئے کہا۔ ذلیل، کمینے، خبیث، یہ تینوں ایک ساتھ کیسے لگے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ سپر آئیکانک۔ ابرو اوپر اٹھ چکی تھی، وہ کہکا لگا رہا تھا۔ سب ٹھیک کہتے ہیں، تم سے بات کر کے مزہ آ جاتا ہے۔ پارٹیز وغیرہ میں سننے سنانے کے لیے 2-3 لطیفے ہاتھ آ جاتے ہیں۔ افسوس یونیورسٹی کے یہ سال اتنی جلدی گزر گئے۔ ویسے تم جیسے سپر سٹار سٹوڈنٹس نے ہم جیسے سپر کنگال سٹوڈنٹس کو ڈائریوں میں لکھنے کے لیے اتنا مواد دے دیا ہے کہ اگر ہم ان ڈائریوں کی کتابیں چھپوا لیں تو وہ بیسٹ سیلر ہوں، موویز بنوا لیں تو وہ آسکر وننگ ہوں، اور اگر تم انہیں اپنے تھوبڑوں پر سجا لو تو عالمی منڈیوں میں تمہاری سپر نیلامیاں ہوں۔ ہا ہا ہا، دیکھا کیسی پیاری باتیں کرتی ہو تم۔ تمہیں کیا پتا ہم تمہیں کتنا یاد کرنے والے ہیں۔ اگر میرے بس میں ہو تو میں تمہارا ایک عدد مجسمہ بنوا کر اپنے کمرے میں رکھوا لوں۔ جب جب بور ہونے لگوں تب تب تمہارے منہ لگ جایا، میرا مطلب تمہارے منہ سے کھری کھری سن لیا کروں۔ چلتے چلتے اسے پھر سے رک جانا پڑا۔ لائم زیر لب ہنس دیا۔ وہ اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اور سرخ کرنے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی آنکھوں سے گلاسز اتار لیے۔ کافی مہنگی لگتی ہیں۔ کہاں سے لی؟ اوہ اچھا، لی نہیں بلکہ بنوائی ہیں، سگنیچر ہیں یہ بھی۔ تمہیں میں عجیب لگتی ہوں۔ لائم کی ہاتھ بڑھا کر گلاسز اتارنے والی جرأت اسے نظر انداز کرنی پڑی۔ نہ، لگتی تو مجھے بہت پیاری ہو، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ تم عجوبہ ہو، نمونہ، ڈالرز اور یوروز کا مجسمہ آزاری۔ امریکہ کو تم پر فخر ہے، مجھے بھی تم پر فخر ہے میری بچی۔ اس نے اس کا شانہ تھپ تھپایا۔ تو اپنی غربت کا بدلہ تم مجھ پر طنز کر کے نکال رہے ہو۔ کیا وجہ ہے کہ سب غریبوں کو غریب ہونے کے فوائد رٹے ہوئے ہوتے ہیں، پھر بھی وہ امیر ہونے کی کوشش کرتے ہیں؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ اب اس نے ہاتھ بڑھا کر لائم کی آنکھوں سے آئی گلاسز اتار لی تھی، حقارت سے اس سستی گھٹیا سی چیز کو دیکھ رہی تھی۔ غریبوں کی ہر چیز بری ہوتی ہے۔ کارآمد امیر ہونے اور ناکارہ امیر ہونے میں فرق ہوتا ہے ہدا۔ اب بل گیٹس کو ہی دیکھ لو۔ بل سے نکلے ہوئے چوہے کو دیکھ رہی ہوں۔ کم سے کم آج کے دن تو شرٹ چینج کر لیتے۔ پارٹ ٹائم جابز کر کر کے تمہاری شکل پر 12 بج چکے ہیں۔ ان 12 ہندسوں کی پھٹکار تمہارے چہرے سے ہر سیکنڈ ہر منٹ ٹک ٹک کرتی برس رہی ہے۔ 12 سال کسی بیوٹی سیلون میں بیٹھے رہے تو بھی شکل سے یہ پھٹکار غائب ہونے والی نہیں ہے۔ میں یہ پھٹکار غائب کرنا بھی کیوں چاہوں گا؟ مجھے فخر ہے کہ تم جیسے لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں، مجھے ناپسند کرتے ہیں، مجھ سے چڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی تم جیسے لوگ مجھ جیسا ہی بننا چاہتے ہیں۔ کیا میں غلط ہوں؟ تم غرق ہو خوش فہمی کے سمندر اور غلط فہمی کے چھپڑ میں۔ فکر نہ کرو، مجھے سوئمنگ آتی ہے۔ خوش فہمی کا سمندر اور غلط فہمی کا چھپڑ میں تیر کر پار کر لوں گی اور پھر خود پسندی کے گٹر میں جا گروں گی۔ کیا میں غلط ہوں؟ اب وہ پوچھ رہا تھا۔ اس کی لمبی گردن کی رگیں تن گئیں۔ غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں اس کی سانس کا ردھم ذرا سا تیز۔ لائم دیکھ سکتا تھا کہ اس نے ڈائنامائٹ کے ریگولیٹر کو چھیڑ دیا ہے۔ اگر یہ ڈائنامائٹ پھٹا تو عالمی جنگ چھڑ جائے گی۔ تم نے 2 سال کے عرصے میں مجھ سے اتنی باتیں نہیں کی جتنی ان 2 منٹوں میں کر لی ہیں۔ اس 2 منٹ کی بات کے لیے تم نے 2 سال ریہرسل کی ہوگی۔ آسان نہیں ہوتا مجھ جیسی لڑکی کو اپروچ کر کے بات کرنا۔ واقعی آسان تو نہیں تھا۔ یہی دیکھ لو کہ میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا ہے۔ تمہارا کیا ہے؟ تمہارا گزارا تو اب تک دماغ کے بغیر ہوتا ہی آیا ہے، لیکن مجھے خوشی ہے کہ اپنے بچوں کو سنانے کے لیے میرے ہاتھ اچھی کہانیاں لگی ہیں۔ اچھا، مثلاً کیسی کہانیاں؟
میرے پیارے بچوں، تمہارے باپ کی یونیورسٹی میں ایک لڑکی ہوتی تھی، ہدا، میری کلاس فیلو بھی تھی۔ وہ اتنی امیر تھی کہ بد نصیب تھی۔ بد نصیب اور میں، کیسے؟ اس کے ڈائنامائٹ کا پارا اوپر جا رہا تھا۔ مس عالم سے عالمی جنگ کا خطرہ بڑھ رہا تھا۔ جسے سب پلیٹ میں سجا سجایا مل جائے، جسے کسی بھی چیز کے لیے کوئی کوشش نہ کرنی پڑے، زندگی جس کے لیے اسٹرابری کیک کی طرح ہو، وقت جس کے لیے چاکلیٹ شیک کی طرح ہو، جس انسان کا مقصد شاپنگ کرنا، پیسوں کو اجاڑنا، گھومنا پھرنا، فیشن کرنا ہو، ایسا انسان بد نصیب نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس نے قہقہا لگایا، لائم کے ہاتھ سے اپنے گلاسز جھٹکے سے واپس لیے اور آنکھوں پر لگائے۔ مجھے بد نصیب کہنے اور ماننے کے باوجود تم پوری شدت سے یہ خواہش کرتے ہو کہ کاش یہ بد نصیب انسان تم ہوتے، کاش میری جگہ تم ہوتے، یہ اسٹرابری کیک کھانے کے لیے تمہیں ملتا، چاکلیٹ شیک تم پی رہے ہوتے۔ کہہ کر وہ چند سیکنڈز تک اسے دیکھتی رہی اور پھر آگے بڑھ گئی۔ دولت مند ہونا اگر گناہ ہے تو ہر شخص گناہ گار ہونا چاہتا ہے۔ لائم کے آئی گلاسز روش پر پھینک کر جاتے ہوئے وہ یہ جملہ اپنے پیچھے چھوڑ گئی۔ روش پر اس کی ہیل کی ٹک ٹک زندگی کے شور کو دبا رہی تھی۔ حقیقی زندگی اس کی مجازی زندگی سے بہت پیار کرتی تھی، اسی لیے جلد ہی اسے موت سے روشناس کروانے والی تھی۔ وہ کانووکیشن لان میں آئی تو ادھر ادھر کھڑے تقریباً ہر اسٹوڈنٹ کی گردن ایک سیکنڈ کے لیے اس کی طرف گھوم گئی تھی۔ وہ دیکھے بغیر بھی دیکھ سکتی تھی کہ سب اسے دیکھ رہے ہیں۔ ایک ہی نظر میں وہ اسے پوری طرح سے کھا پی چکے تھے۔ لڑکیاں ایک ایک چیز کی قیمت کا حساب لگا چکی تھی اور یہ جان چکی تھی کہ وہ کتنی مہنگی تھی، اتنی مہنگی کہ انہوں نے اپنی ساری کمائی، پوری بچت اڑا دی تو بھی وہ اس مہنگائی کو پاٹ نہیں سکیں گے۔ دور دور سے گھورنے والوں کو اس نے پاکٹ سے ہاتھ نکال کر لہرا کر ہائے کہا۔ ویسے تو وہ صرف منہ دھو کر بھی آ جاتی تو بھی وہاں موجود بہت سے لوگوں سے زیادہ خوبصورت لگتی، لیکن چونکہ وہ اچھی طرح سے تیار ہو کر آئی تھی تو بہت سے لوگوں کے دلوں پر بجلی گرا رہی تھی۔ وہ سب لوگ جانتے تھے کہ وہ بس یہ بجلیاں سہنے کے لیے ہی بنے ہیں، وہ انہیں گھاس ڈالے گی نہ دانا۔ جیسے ایما واٹسن کے وال پیپر لیپ ٹاپ کی اسکرین پر لگا لینے سے ایما فون کر کے ڈنر پر انوائٹ نہیں کرتی، ایسے ہی چپکے چپکے اس کی تصویریں کھینچ کر موبائل میں محفوظ کر لینے پر بھی وہ کسی کو شام کی چائے پر بلانے والی نہیں تھی۔ وہ مسکرائی اور ایک نظر آسمان کی طرف دیکھا۔ دن روشن ہے، اچھا ہی ہے، میں بھی تو خوش ہوں۔ اس نے دن پر رائے دی، دن کی روشنی سے ہائے ہیلو کیا۔ میں بھی تو خوش ہوں، اس نے ایسے کہا جیسے باقی وقت وہ روتی دھوتی رہتی ہے، ایک ایک پینی کے لیے جان توڑ محنت کرنی پھرتی ہے، زندگی کے دکھوں کو حوصلے کے پہاڑ سے جھیلتی ہے۔ وہ بیچاری کتنی افسردہ رہتی ہے نا۔ کانووکیشن کی تقریب سے پہلے ان فرینڈز کو فوٹو شوٹ کروانا تھا۔ ان کا گروپ اسپائس گرلز کے نام سے مشہور کر دیا گیا تھا۔ اسے اس گندے فرسودہ سے نام سے نفرت تھی، لیکن یہ بہرحال کارڈیشن سے بہتر تھا۔ اسے کارڈیشن کلون سے ویسے ہی چڑ تھی جیسی امریکہ کو روس کے خود سے پہلے خلا میں چلے جانے سے تھی۔ جب وہ فوٹو شوٹ کروا رہی تھیں تو ان کے کلاس فیلوز انہیں ناقابل برداشت ہو تم کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ یونیورسٹی میں جتنی مشہور تھیں اتنی ہی ناپسند بھی کی جاتی تھی۔ وہ پانی کی طرح پیسہ بہاتی تھی، اندھی ہو کر فیشن کی تقلید کرتی تھی۔ ان کے انسٹاگرام کسی بھی ہالی ووڈ سٹار سے زیادہ فالو کیے جا رہے تھے۔ ان کے نت نئے فیشن ٹرینڈ کا حصہ بن رہے تھے۔ وہ باغی نہیں تھی، لیکن وہ نارمل بھی نہیں تھی۔ ہر عقل مند، ہوش مند، سمجھدار اسٹوڈنٹ انہیں دیکھ کر منہ بنا لیتا تھا۔ وہ سب عقل سے عاری، سمجھ بوجھ سے بہری، کام کی باتوں سے گونگی تھیں۔ چلتی پھرتی فیشن کی دکانیں تھیں۔ کبھی کبھی ان کا دل چاہتا تھا کہ پلاسٹک کی ان گڑیوں کے ہاتھ، پیر، گردن سب الگ الگ کر کے انہیں ڈسٹ بن میں پھینک دیں اور اس ڈسٹ بن کا کوڑا بحیرہ مردار میں پھنکوا دیں۔ ہر یونیورسٹی، کالج، اسکول میں ایک ایسا گروپ ضرور ہوتا ہے جس کی حرکتوں سے سارا سسٹم ڈسٹرب رہتا ہے۔ وہ گروپ چھچورا، نالائق، نکما اور بھونڈا ہوتا ہے۔ ان کا گروپ وہی گروپ تھا۔ ہدا اس گروپ کی لیڈر تھی۔ وہ عام نہیں تھی، اسی لیے بہت خاص لائف گزار رہی تھی۔ دولت کمانا شاید مشکل ہوتا ہوگا، لیکن اسے اجاڑنا بہت آسان ہوتا ہے۔ ایک دماغ سے عاری جسم، ایک حصوں سے عاری بے حسی کا سسٹم، بس سب تباہ، دولت ہو یا زندگی، وقت ہو یا مقصد۔
وہ پوز مار مار کر نہیں تھکی تھی، انہیں پوز مارتے دیکھ کر باقی کے اسٹوڈنٹس تھک گئے تھے۔ ان کا فوٹو شوٹ مکمل ہوا تو انہوں نے چند کلاس فیلوز کو بھی اس قابل سمجھا تھا کہ ان کے ساتھ ایک ایک فوٹو لے لیں۔ پھر انہوں نے اپنے اپنے کوٹ اور کیپ پہن لی۔ کانوکیشن تقریب شروع ہو چکی تھی۔ انہیں ڈگری تقریروں، ڈین پروفیسرز، فیوچر کی پلاننگ وغیرہ سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی بھلا؟ وہ جمائیاں لے رہی تھیں۔ یو آر اے اسٹار آف دا ڈے۔ اس نے ایک کلاس فیلو کے ساتھ سیلفی لی تو اس نے خوش دلی سے مسکرا کر کہا۔ اسے بھی مسکرانا پڑا۔ کوشش کے باوجود اس کی کسی اور کلاس فیلو سے دوستی نہیں ہو سکی تھی۔ وہ بد اخلاق نہیں تھی، لیکن اگر کوئی اپنے پیسے کی اتنی زیادہ نمائش کرتا پھرے گا تو پھر وہ بد اخلاق ہو یا نہ ہو، مغرور ضرور مشہور ہو جائے گا۔ اگر عام انسانوں کے قریب ہونا ہے تو ان جیسا ہونا ہوگا، ان جیسا عام۔ دنیا میں عام لوگوں کی تعداد زیادہ ہے جو واقعی میں خاص ہوتے ہیں، وہ دوسروں جیسا عام بن کر رہتے ہیں۔ وہ اپنے اندر یہ عظمت پیدا کر لیتی اگر اسے ضرورت محسوس ہوتی۔ اس نے کبھی کسی ٹیچر، پروفیسر سے بدتمیزی نہیں کی تھی، لیکن اس کے فیس پر "ڈونٹ یو ڈیئر ٹو مجھے چھیڑنے کی جرات نہ کرنا" اتنا واضح لکھا ہوا ہوتا تھا کہ وہ خاموش بھی رہتی تھی تو لگتا تھا بدتمیزی کر رہی ہے۔ انہیں ڈگریاں مل گئیں۔ ماما پاپا تقریب اٹینڈ کر کے اسے گلے لگا کر جا چکے تھے۔ اب وہ سب سیڑھیوں پر اوپر نیچے کھڑے تھے۔ یونیورسٹی کی بلند عمارت ان کی پشت پر تھی۔ ان کے سامنے 1 2 3 نہیں، پورے 13 فوٹوگرافرز اپنے کیمرے سٹینڈ سٹکس پر ٹکا کر کھڑے ہوئے تھے۔ یہ ہدا کا ہی کمال تھا کہ اس نے کانوکیشن تقریب کو فٹ بال ورلڈ کپ فائنل کی شکل دے دی تھی اور شہر کے ٹاپ اور مہنگے فوٹوگرافرز کو کلاس اور پروفیسرز کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا انہوں نے ڈگریاں نہیں لی، فرانس کو ہرا کر، برازیل کو کک مار کر فیفا ورلڈ کپ ٹرافی جیت لی ہے۔ فوٹوگرافرز انہیں ہدایات دے رہے تھے۔ ساری کلاس پروفیسرز سمیت شرافت سے ان کی ہدایات پر عمل کر رہی تھی۔ گلے میں گولڈ میڈل پہنے پروفیسر کے ساتھ کھڑا لائم اس ساری صورتحال پر چھوٹا سا کہکا لگائے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے دنیا میں رونق رہتی ہے ویسے، اس نے اپنے دوست کے کان میں کہا۔ وہ ہدا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ خالی کھلی رونق نہیں میرے دوست، تماشے، ڈرامے، ہنگامے، مضحکہ خیزیاں کہو، یہ نہ ہوں تو ہم جیسے لوگ پڑھ پڑھ کر سٹھیا جائیں اور ہمیں مسکرانے کے لیے کوئی وجہ نہ ملے۔ بائی دا وے، لگتی بہت پیاری ہے یہ۔ نظریں پھیر لو میرے دوست، فوراً نظریں پھیر لو۔ تم اس پر ذرا سا بھی کرش افورڈ نہیں کر سکتے۔ اپنی اوقات سے باہر چیزوں کو خوبصورت نہ کہو، ورنہ تمہاری زندگی خوبصورت جہنم بن جائے گی۔ تم نے اس کے قدموں میں جان بھی دے دی تو بھی یہ تمہیں گھاس نہیں ڈالے گی۔ یہ جو گلے میں گولڈ میڈل پہنا ہے اس کا کچھ خیال کرو اور ہدا کے خیال کو دل سے اتار پھینکو۔ لائم نے کہا لگایا۔ وہ دیر تک ہنستا رہا۔ ہدا نے گردن موڑ کر اسے گھور کر دیکھا تو وہ اسے ایک آنکھ مارے بغیر نہیں رہ سکا۔ یو آر اے اسٹار آف مائی لائف مائی چائلڈ، ہونٹوں سے پچکارا بھی۔ اسٹار آف ہز لائف نے نفرت سے نظریں پھیر لی۔ وہ مزید اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسٹینڈ بائی، میں 3 کہوں تو سب اپنی ٹوپیاں اچھالیں۔ آپ کی مسکراہٹیں نمایاں اور دلکش ہوں۔ ہیڈ فوٹوگرافر نے انہیں ہدایات دی۔ وہ وہی سرکس مین لگ رہا تھا جو چھوٹی سی سٹک لہرا لہرا کر جانوروں کو ہدایات دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب۔ فرما بردار بچوں کی طرح کچھ ہدا کو چڑھانے کے لیے، کچھ ماحول سے محظوظ ہوتے ہوئے سب نے ایک ساتھ گردنیں اوپر نیچے کر کے کہا۔ فوٹوگرافر ہنس دیے۔ لائم کا کہکہا ذرا بلند تھا۔ 1 2 ہاتھ اٹھا کر 2 انگلیاں کھڑی کرتے ہوئے فوٹوگرافر نے کہا، اور 3 پر ساری کلاس نے، پوری یونیورسٹی نے، ساری دنیا نے اپنی ٹوپیاں اچھال دی۔ نیلے آسمان کے نیچے روشن دن کی آغوش میں وہ خود بھی اچھلے۔ ہدا نے بھی اپنی ٹوپی اچھالی۔ اس کا سر اوپر اٹھا، نظر آسمان تک گئی، اور وہ نظر آسمان تک ہی رہ گئی۔ خود وہ لہرا کر لڑکھڑائی، اوپر سے نیچے گری، تیسری سے دوسری اور پھر پہلی سیڑھی تک آئی۔ وہ ایسے ایک دم سے گری کہ سب اپنا آپ بھول کر جلدی سے اس کی طرف لپکے۔ جوشیلے نعرے صدماتی چیخوں میں بدل گئے۔ اس کی کیپ دور جا گری تھی، اس کا سر زمین سے جا ٹکرایا تھا۔ خون کی ایک پتلی لکیر اس کی پیشانی سے نکل کر سفید گال پر نشان چھوڑنے لگی تھی۔ اس نے آسمان کی چھت کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھا اور اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ یہ آنکھیں کھلیں گی تو وہ جان جائے گی
جان جائے گی کہ اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا، نہ دنیا، نہ لوگ، نہ وہ خود، اور نہ ہی زندگی۔ زندگی کی سانسوں کی تعداد مقرر ہوئی۔ زندگی نے ہمیشہ ساتھ رہنے کا وعدہ عین بہار توڑ دیا۔ ایک بیماری نے سب کچھ بدل دیا۔ زندگی نے اس کے پیروں تلے سے مخملی قالین کھینچ لیا۔ ابتدائی طبی امداد کے بعد وہ ہوش میں آ گئی تھی۔ اس نے ساری کلاس کے ساتھ اپنا فوٹو شوٹ مکمل کروا لیا تھا، ٹوپی کو پھر سے اچھال دیا تھا۔ فرق تھا تو بس اتنا کہ اس کی پیشانی پر ایک عدد بینڈیج لگی ہوئی تھی۔ اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ اپنی ساری خوبصورتی کے ساتھ وہ تھوڑی سی مرجھائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اسے ساری کلاس، سارے جہاں کی نظر لگ گئی تھی۔ کلاس کے مجھ جیسے غریب غربا رابن ہوڈز مل کر تم جیسے شریف لوگوں کو لنچ پر بلا رہے ہیں، ہمیں شرف ملاقات بخشیں گی۔ 2 دن بعد اسے لائم کی کال آئی تھی۔ اسے ہنسی آ گئی، نہ جانے کیسے۔ ہم سب فرینڈز کو بلا رہے ہو؟ بالکل، میرے دادا کنٹری سائیڈ رہتے ہیں، قصبے والوں کو کہنا ہے کہ عرصہ ہوا انہوں نے سرکس نہیں دیکھی۔ تو اس نے دانت تو پیسے لیکن فون نہیں پٹکا۔ اپنے دادا کو تم نے کبھی اپنا تماشا نہیں دکھایا؟ دکھایا تھا، کہنے لگے بندروں کا تماشا دیکھ دیکھ کر تھک گیا ہوں۔ اب خبردار، جو تم نے مجھے لومڑی کہا، وہ چلا اٹھی۔ پر میں تو تمہیں پری کہنے والا تھا، اس نے سنجیدگی سے کہا، لیکن پھر کہا لگا دیا۔ لائم کے دادا کا قصبہ، قصبے کا جنگل اور جنگل کا ماحول اچھا تھا۔ وہ سب مل کر لکڑیوں پر کھانا پکاتے رہے۔ لائم نے اس کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں رہنے دی تھی۔ جسٹ فار اے چینج وہ اس کے بلانے پر چلی گئی تھی اور اس تبدیلی کو پسند کر رہی تھی۔ شام کے سائے پھیل رہے تھے۔ جس وقت وہ 11 لوگ جنگل میں دوڑ لگا رہے تھے، وہ ایسی پیچھے بھی نہیں تھی اور زیادہ آگے بھی نہیں تھی، لیکن جب وہ گھاٹی سے گری تو اس کا رول ہوتا جسم آگے نکل جانے والوں سے بھی آگے نکل گیا۔ وہ پھر سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے ہوش آیا تو سب اسے فکر مندی سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ میرا پاؤں پھسل گیا تھا۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ اس کا جسم آف ہو کر آن ہوا ہے، جیسے جلتے چراغ پر کسی نے پھونک مار دی تھی۔ نہیں، تمہارا پاؤں نہیں پھسلا تھا۔ تم نے اپنا توازن کھو دیا تھا۔ تم نے کیا محسوس کیا تھا؟ لائم نے فکر مندی سے پوچھا۔ میرا پاؤں ہی پھسلا تھا۔ اسے یاد ہی نہیں تھا کہ اس نے کیا محسوس کیا تھا۔ اندھیرا بس۔ گھر واپسی پر وہ کار کا دروازہ بند کرتے ہوئے گر گئی تھی۔ ماما لپک کر اس کی طرف آئیں۔ وہ، ماما، پاپا تینوں سال میں 2 بار اپنا میڈیکل چیک اپ کرواتے تھے۔ ابھی 3 مہینے پہلے اس کا مکمل میڈیکل چیک اپ ہوا تھا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کے جسم میں کوئی معمولی سی بیماری بھی ہوتی اور اسے معلوم نہ ہوتا۔ ماما نے کہا کہ وہ پھر سے ایک بار چیک اپ کروا لے تو اس نے شانے اچکا کر بیزاری سے کہا، میں بورا بورا جا رہی ہوں، اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہتی۔ پھر ایک لائٹ چیک اپ کے لیے میرے ساتھ چلو، ایک بار ڈاکٹر سے مل لو۔ ڈاکٹر سے آپ جا کر ملیں، میرا ہائے کہہ دیجیے گا۔ خدا، یہ لاپرواہی ہے۔ ماما، یہ بے جا پابندی ہے۔ مجھے نفرت ہے ڈاکٹروں کی شکلوں سے۔ ہنستے بھی ہیں تو ایسا لگتا ہے ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تمہارے فیس پر ایک پمپل بھی نکل آئے تو تم انہی مذاق اڑانے والے ڈاکٹروں کے پاس بھاگتی ہو۔ پمپل نکلا تو چلی جاؤں گی، ڈن، اس نے ماں کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ بورا بورا جانے سے پہلے گروپ کی فرینڈ کی پارٹی میں اپنے اپنے گلاس اٹھا کر چیئرز کہتے اس کا دماغ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ وہ لہرائی اور اپنے ہاتھ سے گر کر ٹوٹے گلاس کی کرچیوں پر ڈھیر ہو گئی۔ اس بار اسے فوراً ہوش نہیں آیا تھا۔ اس بار وہ ابتدائی طبی امداد پر اٹھ کر کھڑی نہیں ہو گئی تھی۔ اس بار اسے 16 گھنٹوں کے بعد ہوش آیا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہاسپٹل کے بیڈ پر تھی۔ اسے لگا کہ وہ کئی سال سوتی رہی ہے۔ اب جاگی ہے تو کسی اور کے جسم میں جاگی ہے۔ اس کے جسم کی زبان بدل چکی تھی۔ ماما پاپا دونوں اس کے بیڈ کے قریب چیئرز گھسیٹ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کی ماں کو کبھی رونے کی ضرورت درپیش نہیں رہی تھی۔ اب کہیں وہ روتی رہی تھی تو بہت عجیب لگ رہی تھی۔ اس کی پہلی نظر ماں پر ہی اٹھی تھی۔ پہلی نظر نے اسے چونکا دیا تھا۔ ماں سے اس اندوہناکی کی وجہ پوچھنے کے لیے اس نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تھی۔ ہدا، میری ہدا! اسے ہوش میں آتے دیکھ کر وہ جلدی سے لپک کر اس کے قریب آ گئیں، سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ یہ انہوں نے کس انداز میں میری ہدا کہا تھا؟ پاپا کو کھڑا ہونے میں وقت لگا تھا۔ ان کا کپکپاتا ہوا ہاتھ ہدا کے ہاتھ پر آ کر ٹھہر گیا تھا۔
بہت کچھ کہنے کی کیفیت میں وہ کچھ بول ہی نہیں سکے۔ دونوں کے انداز و اطوار بدلے ہوئے تھے، دونوں نے شاید منہ بھی نہیں دھویا تھا۔ وہ کالج یونیورسٹی کی ایوریج اسٹوڈنٹ رہی تھی، اس نے کبھی اچھے مارکس نہیں لیے تھے، کتابیں اسے پسند نہیں تھیں، ذہانت سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں رہا تھا۔ پھر بھی ماں باپ کے انداز نے اس کی ساری حسیں جگا دی تھی، وہ پوری کی پوری بیدار ہو گئی تھی۔ زندگی، یہ تو ایک جھٹکے میں سب کچھ سکھا دیتی ہے۔ جو عورت رات کو بھی لپ گلوز لگا کر سوتی تھی، وہ اب بے رنگ ہونٹوں، مرجھائے چہرے، روئی روئی آنکھوں کے ساتھ میک اپ سے آری کھڑی تھی۔ کیوں؟ اس کی آنکھیں ایک دم سے بھر آئیں۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے ماں سے بڑی آس سے پوچھا، میں ٹھیک ہوں نا ماما؟ مجھے کچھ ہوا تو نہیں؟ برین ٹیومر یا کھڑکی سے نظر آتا شام کا آسمان اندھیرے میں ڈوبنے لگا۔ ماں سسکتی ہوئی کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ ادھ کھلا دروازہ اس کے چہرے سے زندگی کے رنگ نچوڑنے لگا۔ پاپا نے اس کا ہاتھ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا، اسے چوما، پھر وہ جھک کر اس کی پیشانی چومنے لگے، اس کے گال، اس کا سر، اس کا چہرہ۔ باپ کے آنسوؤں سے بھیگنے لگا۔ مجھے برین ٹیومر ہے؟ اس نے پاپا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر سختی سے دبایا۔ نہیں۔ بہت دیر بعد وہ جواب دے پائے۔ دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ وہ باپ کی آنکھوں میں بے پناہ محبت اور تکلیف دیکھ رہی تھی، باپ اس کی آنکھوں میں اپنی دم توڑتی ہوئی زندگی دیکھ رہا تھا۔ نہیں۔ وہ ایک دم ہنس دی۔ او پاپا، آپ دونوں نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ اب بس بتا دیں مجھے، کیونکہ مجھے برین ٹیومر اور ایڈز سے ڈر لگتا ہے، بس۔ کینسر، پاپا نے ایک دم سے کہہ دیا۔ وہ اس کی طرف سے اپنا رخ پھیر چکے تھے، وہ اپنی آنکھیں رگڑ رہے تھے۔ کینسر، اس نے زیر لب دہرایا۔ کون سی سٹیج ہے؟ اس نے بہت بہادر بنتے ہوئے پوچھا۔ وہ بالکل نارمل تھی۔ اس کے ایسے نارمل لہجے پر وہ ایک دم سے اس کی سمت واپس مڑے۔ وہ جانچ رہے تھے کہ وہ اتنی نارمل کیوں ہے، کس لیے۔ بتائیں نا پاپا، کینسر تو قابل علاج ہے۔ اٹس اوکے یار پاپا، مجھے اس بیماری سے ڈر نہیں لگتا، میں اس بیماری کو ہرا دوں گی۔ ڈونٹ وری، ٹرسٹ می، میں فائٹ پیک کروں گی۔ اس کی انرجی لوٹ آئی تھی، وہ مسکرا رہی تھی، اس کا چہرہ حشاش بشاش ہونے لگا تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھتے رہے۔ آنسوؤں کی زیادتی اس کی صورت کو دھندلا رہی تھی۔ ایسے رو کر مجھے کمزور نہ کریں، بتائیں نا پاپا کیسا کینسر ہے، کون سی سٹیج ہے؟ 7۔ ان کا کہنا ہے کہ بس 6-7 مہینے۔ وہ ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ کمرے سے نکل کر روتی ماں کی آواز اندر روتے باپ کی آواز سے آ ملی۔ وہ اپنی ہتھیلی پر لگی ڈرپ کی پن سیٹ کر رہی تھی اور وہ ہاتھ وہیں رک گیا، سارا جہاں رک گیا۔ وہ کینسر سے نہیں ڈرتی تھی، لیکن اب ایک دم سے زندگی کے ختم ہو جانے نے اسے ڈرا دیا۔ اس نے سر اٹھا کر اپنے باپ کو دیکھا۔ 7 مہینوں نے انہیں 70 سال کا بنا دیا تھا۔ اس نے ادھ کھلے دروازے کی طرف پھر سے دیکھا۔ یہاں سے وہاں بھاگ کر ایک 70 سال کی بوڑھی عورت گئی تھی، اس کی ماں۔ وہ پچھلے 16 گھنٹوں سے اس کی موت کا سوگ مناتے رہے تھے۔ وہ زندہ بیڈ پر پڑی تھی اور وہ اس کی موت پر روتے رہے تھے۔ زندگی کی ایک گھڑی ہوتی ہے جو ہر انسان کے اندر چھپ کر ٹک ٹک کرتی ہے۔ کچھ کو وہ آواز سنائی دیتی ہے اور کچھ کو اپنا احساس بھی نہیں دلا پاتی۔ اسے ایک لمحے کے لیے اس ٹک ٹک کی آواز سنائی دی، ایسی ٹک ٹک جو ختم ہونے جا رہی تھی۔ 7 مہینے، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ خون اس کے جسم میں اتنی روانی سے دوڑا کہ اس کا جسم سنسنا اٹھا۔ اسی لیے اس کے جسم نے اپنی زبان بدل لی تھی، ایسی زبان جو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی، اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ 7 مہینے، صرف یہ فقرہ سنائی دے رہا تھا۔ زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں لگتی، وہ 7 مہینوں بعد ختم ہو جائے گی۔ موت جو کہیں سے بھی آتی ہوئی نظر نہیں آتی، وہ 7 مہینوں بعد سامنے کھڑی ملے گی۔ میں ایک تیز گام ٹرین میں سفر کر رہا تھا۔ میں اپنے خوابوں، منصوبوں، جوشیلے جذبوں اور مقاصد کے ساتھ پوری طرح سے مصروف تھا کہ اچانک کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ آپ کا اسٹیشن آ چکا ہے، برائے مہربانی اتر جائیے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ٹرین کا ٹی سی مجھ سے کہہ رہا تھا، نہیں، ابھی میرا اسٹیشن نہیں آ سکتا، میری منزل تو ابھی آنی ہے۔ بے یقینی سے ٹی سی کو دیکھتے ہوئے میں نے اسے جھٹلانا چاہا۔ عرفان خان، کینسر فائٹر۔ زندگی کی ٹرین کسی بھی اسٹیشن پر اتار سکتی ہے۔ زندگی نے ہمیں ہمیشہ اپنا مسافر بنا کر بٹھائے رکھنے کا وعدہ ہی کب کیا تھا بھلا؟
سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے لیکن پھر بھی سائنس زندگی کی زندگی پر قادر نہیں ہے۔ یہ درد سے نجات دے سکتی ہے، مردے کو زندگی نہیں۔ اس دنیا کی ساری ترقی یہ تو بس سہولت ہے، آسائش ہے، دھوکہ ہے۔ اس کا بچپن سے لے کر اب تک کا سارا میڈیکل ریکارڈ دھرا کا دھرا رہ گیا تھا۔ سال میں 2 بار چیک اپ کروانے پر بھی اس بیماری نے اپنا پتہ نہیں دیا تھا۔ ان کے گھر میں کک کے ساتھ ایک نیوٹریشن تھی، وہ کچے پکے ہر فوڈ کی جانچ پڑتال کرتی تھی۔ وہ ان تینوں کو ان کی عمر جسمانی ساخت کے مطابق کھانا دیتی تھی۔ وہ صرف آرگینک فوڈ کھاتے تھے اور جو آرگینک فارم ہاؤسز سے سیدھا ان کے گھر آتا تھا۔ انہوں نے صحت کے معاملے میں کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا تھا۔ ماما پاپا دونوں اتنے فٹ اور ینگ تھے کہ وہ اسکول جانے والے بچوں کے ماں باپ تو لگتے تھے لیکن 22 سال کی لڑکی کے نہیں۔ خود وہ بیوٹی فریک تھی۔ اپنی خوبصورت سکن کے لیے وہ جنک فوڈ اور مصنوعی ڈرنک سے دور رہتی تھی۔ جم، سپورٹس، یوگا، سوئمنگ، جسم کو فٹ رکھنے والی ہر طرح کی ہر ایکٹیویٹی اس کی زندگی کا حصہ رہی تھی۔ پھر یہ بیماری سے کیوں ہوئی؟ کیسے ہوئی؟ اس نے اپنی ٹریٹمنٹ لینے سے انکار کر دیا تھا۔ ماما پاپا کے ساتھ گھر آتے ہوئے، کھڑکی سے باہر کی دنیا کو دیکھتے ہوئے اسے لگا جیسے اب وہ اس دنیا کا حصہ نہیں رہی ہے۔ یہ دنیا سب کی ہے لیکن اس کی نہیں ہے۔ فٹ پاتھ پر پرام لے کر چلتی ماں، دوڑ کر سڑک کراس کرتے ٹین ایجرز، ٹیکسی کی بیک سیٹ پر بیٹھی مرر میں دیکھ کر لپسٹک لگاتی لڑکی، یہ سب لوگ، یہ سارا منظر، یہ کس دنیا کا تھا؟ اس کی دنیا کا نہیں تھا۔ سر کو دائیں بائیں گھماتے ہوئے وہ حیرت سے ایک ایک چیز کو دیکھ رہی تھی۔ اپنے گھر کو اس نے باہر کی دنیا سے زیادہ اجنبی پایا۔ جس گھر میں وہ 22 سال رہتی رہی تھی وہ گھر کہیں کھو گیا تھا۔ اب یہ تو کوئی اور ہی جگہ تھی۔ ڈرائیو وے میں کھڑے ہو کر اس نے اپنے عالیشان گھر کو دیکھا، اس کی بلندی تک دیکھا، دور اوپر تک۔ سورج کی روشنی شیشے کی دیواروں پر چمک چھوڑ رہی تھی، کرنوں سے اس کی آنکھیں چندیا رہی تھی۔ اطراف بچھا سبزہ کتنا بے رنگ تھا، کیسا عجیب رنگ تھا۔ ماما نے اس کا ہاتھ پکڑ کر متوجہ کیا تو اس نے حیران ہو کر اس عورت کو بھی دیکھا۔ ساری دنیا کی طرح اسے وہ دونوں بھی خود سے الگ لگے، اجنبی اور بے رحم۔ اس نے دنیا کی ہر چیز، ہر منظر کو اجنبی پایا۔ اس نے اپنے سوا دنیا کی ہر شے کو ضروری اور متحرک پایا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ مجھے کینسر ہے تو میں نے زندگی سے بڑھ کر کسی شے کو قیمتی نہیں پایا۔ اس کے علاوہ میں نے ہر دوسری قیمتی چیز کو بے ہیج اور فضول پایا۔ علی بنت: زندگی سے منور آپ کی آنکھ جو یہ سطر پڑھ رہی ہے، وہ باقی جسم سے بس اتنا کہہ دے، اپنی زندگی اور تندرستی کی قدر کیجیے۔ ساری دنیا ایک ہی زبان بول رہی تھی۔ دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر، دنیا کا بڑے سے بڑا ہاسپٹل، میٹنگ کے لیے بٹھایا ڈاکٹر کا ہر بورڈ، ہر مشین، ہر رپورٹ، سائنس کی ہر کتاب، ہر دوا۔ کوئی 9 مہینے کی بات کر رہا تھا، کوئی 4 کی، کوئی 5 اور کوئی 7 کی، کوئی بھی زندگی کی بات نہیں کر رہا تھا۔ وہ سب سائنس، تھیری، فیکٹس کی زبان میں بات کر رہے تھے۔ وہ اپنی زبان کیسے بدل لیتے؟ وہ آسٹریلیا گئی، 15 دن تک ٹیسٹ کرواتی رہی۔ رزلٹ وہی تھا جو امریکہ کے ہاسپٹل کا تھا۔ سارا جہاں ایک جیسا تھا، ناکارہ، بیکار۔ سائنس نے کوئی ترقی نہیں کی تھی، اس نے بس لوہے کو جہاز بنا کر اڑایا ہے، مٹی کو اینٹ، اینٹ کو عمارت، بس روشنی کو رفتار کیا ہے، رفتار کو قابو۔ اور سائنس نے کیا ہی کیا ہے؟ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ جو میک اپ کمپنیوں کو فون کر کے اپنی پسند کے میک اپ شیڈ بنوا لیتی تھی تو سب کتنا آسان تھا۔ سگنیچر بیگ، ڈریسز، کاریں، گھر، حتیٰ کہ جسمانی اعضاء تک پا لینا، دنیا کی ہر چیز ایک فون کال پر اس کے سامنے آ جاتی تھی۔ کتنا آسان تھا ہر چیز کو اپنے لیے خاص کر لینا۔ اس کی کوئی ایک بھی خواہش ایسی نہیں تھی جس کی تکمیل سائنس نہ کر سکتی ہو۔ پھر سائنس، یہ اس کی زندگی کو موت کے منہ میں جانے سے روک کیوں نہیں پا رہی تھی؟ اس کی فرینڈز اور یونیورسٹی سرکل میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی تھی۔ پیغامات کا ڈھیر لگ گیا تھا۔ وہ تینوں فارم ہاؤس شفٹ ہو چکے تھے، فون وہ بند کر چکی تھی۔ یہ وہی فون تھا جو ہر وقت اس کی 10 انگلیوں کے درمیان رہا کرتا تھا۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا فون کو خود سے جدا نہیں دیکھا تھا۔ اب یہ فون پچھلے 15 دنوں سے بند تھا۔ انسٹاگرام پر کوئی سٹوری شیئر نہیں کی گئی تھی۔
اس کے کروڑوں فینس پریشان تھے کہ وہ کہاں غائب ہے، لاکھوں لائک کرنے والے، ہزاروں کمنٹر فکر مند تھے کہ وہ اتنی خاموش کیوں ہے۔ مشہور ولاگر تک نے اس کی غیر موجودگی کا نوٹس لیا تھا۔ ویکلی میگزین میں اس کی گمشدگی کی نیوز آئی تھی۔ کچھ فنی میمز بنے، بہت سی افواہیں اڑی، بہت کچھ ہوا۔ ایک لمحہ لگا تھا اور ہر چیز بے معنی ہو گئی تھی۔ کروڑوں فینس، لاکھوں کمنٹس، ٹرینڈنگ پوسٹ، اس کی نیوز میکر حرکتیں، ٹرینڈ سیٹنگ فیشن، ان سب کی حیثیت ایک لمحہ تھی تو اس نے اب تک کی اپنی زندگی ان پر ضائع کیوں کر دی تھی؟ ان سب کی قیمت کوئی قیمت نہیں تھی تو اس نے اپنی زندگی کا قیمتی وقت قیمت میں ادا کیوں کیا تھا؟ جھیل کے پانی میں پاؤں ڈبو کر بیٹھے وہ پانی میں تیرتے جانوروں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس جانور کا کیا نام ہے، وہی جانور جو سفید سا ہوتا ہے، جو خاموشی میں درویش لگتا ہے، چہکار میں فرشتہ اور مستی میں محبت لگتا ہے۔ سوان، ہنس، اس کے کان میں سرگوشی نہیں ہوئی تھی، کلام ہوا تھا، وہ بول رہا تھا۔ ہر زمانے میں پرندوں نے اپنی علامتیں بدلی ہیں۔ محبت، یہ اس زمانے کی علامت ہے۔ محبت جو انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، خود سے محبت، اس نے کہا، جس کے الفاظ احساس کی طرح اس کے دل میں اترے تھے۔ جیسے ہوا جو جسم کو چھوتی ہے، جیسے روشنی جو بس موجود ہوتی ہے، جیسے فرشتے جو بہت قریب رہتے ہیں اور بغیر لفظوں کے کلام کرتے ہیں۔ اس نے بھی یہی کلام سنا تھا، بغیر الفاظ کے، بہت قریب سے۔ 20 دن بعد اس نے دنیا بھر کے ڈاکٹرز کا کہنا قبول کر لیا تھا، اپنی رپورٹس، اپنا کینسر اور مختصر ہو چکی اپنی زندگی۔ وہ صدمے کی کیفیت سے نکل آئی تھی۔ اس نے مان لیا تھا کہ اس کی زندگی بس اتنی ہی تھی، بس یہ سب ایسے ہی ہونا تھا۔ وہ اپنی ماں کے پاس آئی اور ان کے گلے میں باہیں حمائل کر دیں۔ میں اپنی مرضی سے وقت گزارنا چاہتی ہوں، مجھے جانے دے۔ تم جہاں بھی جاؤ گی ہم تمہارے ساتھ جائیں گے، بس اس کے علاوہ کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ پاپا اس کی بیماری کے بعد سے سائے کی طرح اس کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ وہ ایک بھی دن آفس نہیں گئے تھے۔ ان کا $1 ملین کا کنسٹرکشن کا بزنس جو ان کی سانس سے بندھا رہا کرتا تھا، اب اکیلا ہی ہچکیاں لے رہا تھا۔ مجھے مریضوں کی طرح ٹریٹ کرنا بند کر دیں پلیز، مجھے نارمل لائف گزارنے دیں، میں آپ کو اپنا سایہ نہیں بنا سکتی۔ پاپا نے ماما کی طرف دیکھا۔ کتنا مشکل تھا اسے یہ سمجھانا کہ اس سے زیادہ تکلیف میں تو وہ خود ہیں۔ اب وہ کہاں گھوم پھر کر اپنی تکلیف رفع کرے، کیسے چل کریں۔ پھر بھی خدا، ماما نے لہجے کو نارمل رکھنا چاہا، لیکن پتہ نہیں کیا بات تھی، اب وہ عام بات بھی کرتی تھی تو لگتا تھا رو دیں گی۔ صبح وہ کک سے ناشتہ بنانے کے لیے کہتے کہتے پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ اب مجھے پتہ چلا کہ اصل خوش قسمت کون ہوتا ہے۔ ناشتے کی میز پر سر رکھ کر وہ ہچکیاں لینے لگیں۔ مجھے لگتا تھا میں دنیا کی خوش قسمت ترین عورت ہوں۔ اب اپنے سوا مجھے ہر انسان خوش قسمت لگتا ہے، جیسے کہ تم، جیسے کہ گھاس کاٹنے والا، جیسا کہ فوڈ ڈیلیوری والا، پیٹرول پمپ پر کھڑا لڑکا، نیوز پیپر کے اسٹال پر بیٹھی بوڑھی عورت۔ کاش میں وہ عورت ہوتی جو ہفتے میں $20-22 کماتی ہے، اچھے گھر اور خوبصورت لباس کے خواب دیکھتی ہے، یا جو فٹ پاتھ پر بیٹھ کر بھیک مانگتی ہے، یا وہ جو بستر پر بیمار پڑی ہے اور اپنی زندگی کے دن گن رہی ہے، لیکن جو میری طرح بیٹی کی زندگی کے دنوں کو گننے میں مصروف نہیں ہے۔ میری بیٹی، میری ہدا۔ دنیا کا ہر غم بڑا ہے، لیکن اولاد کا غم سب سے بڑا ہے۔ کسی کو یہ غم نہ ملے۔ وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ان کا اپنا تعلق قطر سے تھا، شوہر پاکستانی نژاد امریکن تھا۔ ان دونوں کے خاندان 30-40 سالوں سے امریکہ میں آباد تھے۔ میں ہر صورت آپ کے بغیر جانا چاہتی ہوں، اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ اس کی ضدی طبیعت واپس لوٹ آئی تھی۔ لیونگ روم میں سناٹا تھا، وہی سناٹا جو ان کی زندگیوں میں سانس کی جگہ لے چکا تھا۔ بورا بورا، وہ زندگی کے کچھ سال یہاں لینا چاہتی تھی۔ اپنے دونوں جوتوں اور ٹریولنگ بیگ کی تصویر اس نے انسٹا پر شیئر کر دی تھی۔ ایک ہی تصویر سے انسٹا پر طوفان آ گیا تھا۔ لیکن اس طوفان نے بھی بورا بورا آئلینڈ لینڈ کو ویران ہی رکھا تھا۔ وہ ساحل کنارے سجائے گئے ڈنر ٹیبل پر اپنی فرینڈز کے ساتھ ڈنر کر رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر لکڑیوں کا الاؤ دہک رہا تھا، جس کے گرد لڑکے لڑکیوں کا گروپ مقامی ثقافت کے رنگ میں اپنے سازوں کے ساتھ رقص کر رہا تھا۔ یہ سب اہتمام اس کے لیے کیا گیا تھا
اس سے کچھ پہلے ساحل کی پٹی پر خدا نام کے بڑے بڑے انگلش ہجے آتش گیر مواد سے جلتے رہے تھے۔ بورا بورا اسے خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ دور تک پھیلا رات کا سمندر، اس میں جھلمل کرتا رات کے آسمان کا چاند، رقص کرتے لوگ، ترنم سے بجتے ساز۔ دنیا کتنی خوبصورت تھی، ہر چیز وہی تھی، ویسی ہی تھی، پھر بھی۔ صبح اس نے بلندی سے پانی میں چھلانگ لگائی۔ شفاف سمندر میں وہ آبی جانور کی طرح دور نیچے تک چلی گئی۔ سر باہر نکال کر جب اس نے نیلے شفاف سمندر کو سطح سے دیکھا تو جانا کہ سمندر بھی اس کا نہیں رہا۔ اس کی نظر سمندر کے پانی پر کائی کی طرح جم گئی۔ وہ اگلے ہی دن بورا بورا سے چلی۔ ماں کی دی ہوئی میڈیسن وہ سمندر میں پھینک گئی تھی۔ اس کی فرینڈز نے چپ چاپ اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان میں سے کوئی بھی یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ بیمار ہے اور اب نارمل بیہیو کر رہی ہے، پھر بھی سب صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ وہ فیشنسٹا تھی، ترقی یافتہ دور کی ترقی یافتہ لڑکی۔ اسے لگتا تھا کہ جیسا فلموں میں ہوتا ہے ویسا ہی اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ مرنے والی ہے، اس کے پاس 6-7 مہینے ہیں۔ وہ ورلڈ ٹور کرے گی، پہاڑوں پر چڑھے گی، دریاؤں اور سمندروں میں نہائے گی، گائے گی، ناچے گی، پوری طرح سے انجوائے کرے گی۔ 7 مہینوں میں 70 سال کی زندگی جی کر بستر پر گر کر دم دے دے گی۔ اسے لگتا تھا وہ ایسا کر لے گی، اسے لگا ایسا ہو ہی جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ کنگ فو پانڈا دیکھتے ہوئے وہ مسکرا نہیں سکی۔ آئس کریم سٹی ٹوکیو میں آئس کریم کھاتے ہوئے اس میں ایک اور کپ آئس کریم کھانے کی حسرت دم توڑ گئی۔ فرینڈز کی نظر بچا کر اپنی آئس کریم ڈسٹ بن میں پھینک دی۔ یونیورسل اسٹوڈیو میں ریونج آف دی ممی رائڈ اسے بوگس اور بیکار لگا۔ وہ خاموشی سے چیخنے چلانے والوں کو دیکھتی رہی۔ وہ سمجھ نہیں سکی کہ ان کے خوف اور جوش کی وجہ کیا ہے۔ زندگی کے فتے پر آگ لگ چکی ہو تو کسی بات پر ہنسی نہیں آتی۔ شہد ہو یا شیرینی، ہر ذائقہ کڑوا لگتا ہے۔ دنیا کی کوئی جگہ خوبصورت نہیں لگتی۔ اس ساری دنیا کی خوبصورتی زندگی کے ہونے سے ہے۔ اگر زندگی ہی نہیں ہوگی تو دنیا کی رنگینیاں کیا کمال دکھا سکیں گی۔ ایفل ٹاور کی نوک میں کھڑے ہو کر سیلفی لیتے ہوئے اس نے ایک لمحے کے لیے رک کر اوپر سے نیچے کی دنیا کی طرف جھانکا۔ وہ ابھی 24 سال کی نہیں ہوئی تھی۔ ایفل کی ٹکٹ اسے ہاف دینی پڑی تھی، تو پھر موت اس کی پوری زندگی کی ٹکٹ کیوں کاٹ رہی تھی؟ ایفل اس کی عمر کا لحاظ کر رہا ہے تو موت کیوں نہیں؟ اس نے ٹکٹ چیکر کو اپنا پاسپورٹ دکھایا تو اس نے سر ہلا کر اس کی ٹکٹ ہاف چارج کی تھی۔ وہ موت کے فرشتے کو اپنی عمر بتائے گی تو کیا وہ سر ہلا کر اس پر سے موت کا چارج اٹھا لے گا؟ نیچے کی دنیا بہت رنگین تھی، اپنی ہی مستی میں رواں دواں تھی۔ دریائے سین اسے بیگانہ لگا، لیکن حقیقت میں تو وہ چہلیں کر رہا تھا۔ نیچے کی دنیا، اوپر کے آسمان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ بہت دور بلندی پر کھڑی ایک لڑکی یہ جان چکی ہے کہ اس کے پاس زندہ رہنے کے لیے صرف چند مہینے بچے ہیں۔ وہ جان چکی ہے کہ دنیا کی ساری خوبصورتی زندگی کے ہونے سے ہے، ورنہ تو دنیا بہت بدصورت ہے۔ دریائے سین گدلا ہے، پیرس منحوس ہے، اس کی روشنیاں آنکھ کا دھوکہ، اس کی رنگینیاں خوابوں کا میل ہے۔ 2 ٹین ایجرز سر سے سر جوڑے سیلفیاں لے رہے تھے۔ ابھی وہ زندگی کو ایک ہی نام سے جانتے تھے، خواب۔ ہنی مون پر آئے کپل کے کہے ہر آواز میں نمایاں تھے۔ اس نے نئی نویلی دلہن کی آنکھ میں محبت کی پوری چمک دیکھی، اس کے گال چومتے، اس کے شوہر کے انداز میں دیوانگی۔ اس نے گہرا سانس کھینچ کر منہ پھیر لیا۔ ابھی تو اسے محبت کا مزہ چکھنا تھا۔ ابھی تو لالی پاپ کھاتی ایک بچی اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ بچی کی ہنسی اس کی ہستی کو انگارہ بنا گئی۔ شانزے لیزے پر چہل قدمی کرتے ہوئے اس نے مسکرانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ گھٹنوں تک لانگ شوز اور جینز کی پاکٹ میں دونوں ہاتھ، کھلے بلونڈ بال اور چہرے پر بے نیازی۔ کچھ لوگوں نے اسے پہچان کر ہاتھ سے ہائے کا اشارہ کیا تھا، لیکن وہ گردن کو اکڑا کر نومی کمیبل کی طرح شاہراہ کو ریمپ سمجھ کر واک کرتی رہی۔ اس کی آنکھیں بے تاثر تھیں، چہرہ بھچا ہوا۔ کچھ ولاگرز ملے، انہوں نے اس سے بات کرنی چاہی تو اس نے بیزاری سے ان کے کیمروں پر ہاتھ رکھ کر انہیں پرے کھسکا دیا۔ اس کی فرینڈز اس سے کچھ دور پیچھے چل رہی تھی، وہ رک رک کر کچھ تصویریں بنا رہی تھی۔ ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اپنی فرینڈ سے بھی جدا ہو گئی۔ چلتے چلتے وہ ہر شے کو پیچھے چھوڑتی گئی۔
ہر شے سے جدا ہوتی گئی، پیرس سے، اپنے پیروں تلے کی زمین سے، کائنات کی ہر شے سے، اور اس وقت وہ اتاہ تنہائی سے جا ملی۔